کبھی سوچا ہے کہ یہ جو اتنی بڑی کائنات ہے جس میں اربوں ستارے اور کہکشائیں ہیں، کیا یہ سب کچھ ہے یا یہ صرف شروعات ہے؟ آج ہم سائنس اور قدیم حکمت کی روشنی میں اسی گہرے سوال کی کھوج کریں گے۔ ایک لمحے کے لیے سوچے، زندگی میں جتنے بھی راستے ہم نے چھوڑ دیے، جو فیصلے نہیں کیے، کیا ہو اگر وہ سارے راستے، وہ سارے فیصلے کہیں اور کسی اور حقیقت میں سچ ہو گئے ہوں؟ یہ صرف ایک خیال نہیں بلکہ ایک ایسی سوچ ہے جس نے سائنٹسٹوں اور فلاسفروں دونوں کو گہرائی سے سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ اور یہ خیال جو پہلے صرف کہانیوں میں ملتا تھا، اب سائنس کی دنیا میں ایک بہت ہی سنجیدہ نظریہ بن چکا ہے، ایک ایسا نظریہ جسے ہم ملٹی ورس کے نام سے جانتے ہیں۔ یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ایک طرف آج کی جدید فزکس ہے جو اسے ملٹی ورس کہتی ہے، اور دوسری طرف 1400 سال پہلے نازل ہونے والی کتاب قرآن اسے 7 سماوات یعنی 7 آسمان کہتی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ دونوں ایک ہی تہ در تہ حقیقت کے 2 مختلف پہلو بیان کر رہے ہوں؟ تو چلے اس سفر پر نکلتے ہیں اور منطق کی روشنی میں حقیقت کی ان چھپی ہوئی تہوں کو کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں سائنس سے، دیکھتے ہیں کہ آج کی فزکس ہمیں اس بارے میں کیا بتاتی ہے اور اس کی جڑیں کوانٹم فزکس کی حیران انگیز دنیا میں ہیں۔ تو بات ہے 1957 کی، جب ہیو ایوریٹ نامی ایک فزسسٹ نے ایک بالکل ہی دماغ گھما دینے والا آئیڈیا پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ کوانٹم لیول پر جب بھی کوئی امکان ہوتا ہے، جیسے ایک ذرہ دائیں جائے یا بائیں، تو کائنات ایک راستہ نہیں چنتی، نہیں بلکہ حقیقت خود 2 حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ ایک کائنات میں وہ دائیں چلا جاتا ہے اور اسی لمحے ایک بالکل نئی کائنات بن جاتی ہے جس میں وہ بائیں جاتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو مینی ورلڈز کا نظریہ ہے نا، یہ کسی لیب میں ثابت نہیں ہوا ہے۔ آج تک کسی نے دوسری کائنات کو دیکھا نہیں ہے۔ یہ صرف کوانٹم فزکس کی جو مساوات ہیں، جو میتھس ہے، اس کی ایک تشریح ہے، ایک بہت ہی دلچسپ تشریح، لیکن ابھی تک صرف ایک نظریہ۔ تو سائنس سے ہمیں جو سب سے بڑا اشارہ مل رہا ہے وہ یہ ہے، جو کچھ ہم دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں وہ شاید پوری حقیقت ہے ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ بڑی اور وسیع ہو، اور ہم اس کا بس ایک چھوٹا سا کونا دیکھ پا رہے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی سائنس کی بات۔ اب آتے ہیں وحی کی طرف، دیکھتے ہیں کہ قرآن اس بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے۔ کیا وہاں بھی ہمیں ایسی ہی کوئی تصویر نظر آتی ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اس نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے۔ یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے طباقہ، اس کا مطلب ہے لیئرز، ون آن ٹاپ آف دی ادر، بالکل ایک عمارت کی منزلوں کی طرح۔ تو یہ صرف ایک کھلی فضا نہیں بلکہ ایک منظم لیئرڈ سٹرکچر کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں، عربی میں سما کا مطلب صرف نیلا آسمان نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو بلند ہو، جو اوپر ہو۔ اور طباقاً اس بات کو پکا کرتا ہے کہ یہ جو بلندیاں ہیں، یہ جو تہیں ہیں، یہ بے ترتیب نہیں ہیں بلکہ ایک منظم ہائرارکیکل سٹرکچر ہے، ایک کے اوپر ایک۔ اب آئیے اس تصور کو ایک اور گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ اسلامی روایت کے اندر، خاص طور پر تصوف میں، ان تہوں کو صرف فزیکل سپیس کے طور پر نہیں دیکھا جاتا بلکہ شعور کی سطحوں کے طور پر بھی سمجھا جاتا ہے۔ صوفیہ کے مطابق وجود کے کئی مرتبے ہیں۔ سب سے پہلے عالم ناسوت ہے، یعنی ہماری یہ مادی دنیا جسے ہم چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے اوپر ہے عالم ملکوت، فرشتوں کی دنیا، ایک لطیف توانائی کا جہان، اور اس سے بھی اوپر ہے عالم الجبروت، جو وقت اور جگہ سے بھی پرے ہے، جہاں صرف اللہ کا امر ہے۔ اور یہاں صوفیہ ایک بہت گہری بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آسمان یا یہ جہان ہم سے بہت دور نہیں ہے، بلکہ یہ ہم سے پردے میں ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ ان تک پہنچنے کے لیے کسی راکٹ کی نہیں بلکہ ادراک کی بلندی کی ضرورت ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ریڈیو کی سوئی کو صحیح فریکوینسی پر لانے سے ایک نیا چینل کھل جاتا ہے، اسی طرح باطن کی صفائی سے حقیقت کی نئی تہیں کھلتی ہیں۔ اچھا، یہ سب باتیں کہیں بہت زیادہ تھیوریٹیکل تو نہیں لگ رہی؟ چلیں ایک عملی مثال دیکھتے ہیں جو ہماری اپنی دنیا میں موجود ہے۔ دوسری کائناتوں کی بات کرنے سے پہلے ایک سوال خود سے پوچھتے ہیں، یہ جو ہماری اپنی حقیقت ہے، ہم اس کا کتنا حصہ واقعی میں پرسیو کر پاتے ہیں؟ جواب آپ کو حیران کر دے گا۔ یہ جو پوری الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم ہے، جس میں ریڈیو ویوز، مائکرو ویوز، ایکس رے، سب کچھ ہے، ہماری آنکھیں اس کا صرف 0.003% حصہ دیکھ سکتی ہیں۔ جی ہاں، صرف اتنا سا۔ باقی 99.99% حقیقت ہر وقت ہمارے ارد گرد موجود ہے، مگر ہمارے لیے وہ غائب ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال اسلامی عقیدے میں جنات کا تصور ہے، ایک ایسی مخلوق جو آگ کی توانائی سے بنی ہے، ہمارے ساتھ اسی دنیا میں رہتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ تو بالکل ایک کو ایگزسٹنگ ڈائمنشن کا کانسیپٹ ہے۔
दो हकीकतें एक ही जगह पर, एक ही वक्त में, लेकिन एक दूसरे के लिए गैर मरी। और फिर फरिश्तों का वजूद है, एक ऐसी मखलूक जो हमारे मादी कवानीन, हमारे वक्त की कैद से बिल्कुल आज़ाद है। ये हमें बताता है कि हकीकत की ऐसी तहें भी हैं जहां फिजिक्स के उसूल ही वो नहीं जो हम जानते। तो असल बात यह है कि वजूद की दूसरी तहों का ख्याल कोई अजीब या नया नहीं है। साइंस के लिए शायद ये नया हो, लेकिन अरबों लोगों के लिए ये पहले से ही मानी हुई हकीकत का हिस्सा है। ठीक है, तो मान लिया कि हकीकत तय दर तय है, लेकिन सो व्हाट? इससे हमारी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है? ये जानना अहम क्यों है? यहां हमें साइंस और वही का किरदार समझ में आता है। देखें, फिजिक्स हमें बताती है कैसे हकीकत काम कैसे करती है, जबकि वही यानी कुरान हमें बताता है क्यों, इस हकीकत का मकसद क्या है। एक हमें प्रोसेस बताता है, दूसरा पर्पस। तो ये दोनों मुखालिफ नहीं है, बल्कि एक ही हकीकत को समझने के दो अलग अलग और बहुत ज़रूरी तरीके हैं। और जब हम इस तय दर तय कायनात को समझते हैं तो अचानक हमारे हर अमल में एक वजन आ जाता है, हमारा शऊर बामकसद हो जाता है, और जिसे हम गैब या अनसीन कहते हैं वो कोई ख्याली चीज़ नहीं रहती, बल्कि हकीकत की वो छुपी हुई साख्त बन जाती है जिसे समझने के लिए हमें अपना इदराक बुलंद करना है। तो लॉजिक वेव्स का असूल ये है कि बाहर की जहतों पर सवाल उठाने से पहले हमें अपने अंदर के इदराक को पाक करना होगा। शायद असल सफ़र बाहर नहीं बल्कि अंदर का है। ऐसी ही मज़ीद सोच को जगाने वाली गुफ्तगू के लिए लॉजिक वेव्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।